فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ طاع والجود، اذ کل موت منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلوات پڑھیں اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرات، قرآن کریم کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف کل حاصل کیا تھا، ارشاد رب العزت ہے کہ لا تکتموا الحق بالباطل وتلبسوا الحق وانتم تعلمون، کہ دیکھو حق کو کبھی باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو اور حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ یہ خدا کا واضح اعلان ہے کہ دیکھو حق کو اور باطل کو آپس میں ملاؤ نہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس زمانے میں رسول مبعوث ہوئے ہیں اس زمانے میں رسول کے لیے مرحلہ بہت آسان تھا، اس لیے کہ جب رسول نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو کافروں و مشرکوں نے فوراً مصالحت کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان لیجئے اور ہم آپ کے خدا کو مان لیں، یعنی لات و منات و حبل کو آپ مان لیجئے اور لا الہ الا اللہ ہم کہہ دیں۔ لیکن رسول نے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، یعنی نہ ان کو مانیں گے نہ کسی کو مانیں گے، بلکہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے کہ بات تبرے سے شروع ہو رہی ہے کہ کسی کو نہیں مانا جائے گا، صرف اللہ کو مانا جائے گا۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کی حیثیت سے کرو، ابلیس کا ذکر ابلیس کی حیثیت سے کرو، آدم کا ذکر آدم کی حیثیت سے کرو، اور آدم کے دشمن کا ذکر آدم کے دشمن کی حیثیت سے کرو، نوح کے سفینے کا ذکر نوح کے سفینے کی حیثیت سے کرو، پانی میں ڈوب جانے والوں کا ذکر پانی میں ڈوب جانے والوں کی حیثیت سے کرو، ابراہیم کا ذکر خلیل کی حیثیت سے کرو اور دشمن ابراہیم کا ذکر ذلیل کی حیثیت سے کرو۔ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، آپس میں چیزوں کو ملاؤ گے اگر تم تو پھر بات بنے گی نہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دیکھیے اچھوں کو بروں کو ملا دیا جائے اور اس کے بعد ایک ایسا نظریہ پیش کیا جائے کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا نہیں ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو اچھے ہیں ان کو بروں کے ساتھ نہ ملاؤ اور جو برے ہیں ان کو اچھوں کے ساتھ نہ ملاؤ۔ آپ سب کے گھروں میں ہم سب کے گھروں میں میں مثال دے رہا ہوں، ایک طریقہ یہ رائج ہے کہ دال اور چاول بھی اگر آتے ہیں کھانا پکنے کے لیے تو ان دال چاول کو چننا پڑتا ہے، اب اگر کنکڑ جو ہوتے ہیں وہ اس سے الگ کیے جاتے ہیں، ایسے ہی دال چاول نہیں پکا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ پتہ چلا کہ کھانے لگے اور زبان میں کنکڑ آ گیا تو فوراً لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ نے دال چنی نہیں تھی، آپ نے کنکڑ چنے نہیں تھے۔ میں مثال دے رہا ہوں، پتہ چلا کہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں ہمیشہ یہ کام کرتی ہیں کہ دال چن رہی ہیں اور کنکڑ چن رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ کوئی ماں ایسی ہو کہ 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے صرف کر کے اس نے چاول چنے یا دال چنی اور پتہ چلا صاحبزادے آئے دوڑتے ہوئے، 2 گھنٹے کی محنت انہوں نے ایک ہاتھ مارا اور دال چاول جو ہے وہ جو کنکڑ سے جدا ہوئے تھے وہ سب ملا دیے،
تو ماں کو کتنا غصہ آئے گا. ماں کہے گی کہ میں نے اتنی محنت سے اتنے 2 گھنٹے صرف کر کے دال کو کنکڑوں سے الگ کیا تھا اور تم نے ایک ہاتھ مارا اور تم نے میری ساری محنت برباد کر دی. اور دیکھیے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر ماں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بچے نے یہ شرارت انجام دی کہ دوبارہ کنکڑ کو چاولوں سے ملا دیا. تو آپ ایمانداری سے بتائیے، جب ماں کو بچے کا یہ عمل اچھا نہیں لگ رہا ہے تو خدا کو کسی کا یہ عمل کیسے اچھا لگے گا کہ انہوں نے ادھر ادھر کے لوگوں کو علی سے ملا دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس سے بہتر ایک صلوات عنایت کر دیں محمد و آل. تو ملانا جو ہے، آپس میں چیزوں کو ملا دینا، مخلوط کر دینا، یہ کہیں سے مناسب نہیں ہوتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ چیزوں کو جو ہے وہ جتنا پاک رکھا جائے اتنا اچھا ہے، وہ جتنا صاف و شفاف رکھا جائے اتنا اچھا ہے. باوجود اس بات کے حق کو پہچاننا بہت مشکل ہے. آپ غور فرما رہے، حق گوئی اپنی جگہ پر، خدا کہہ رہا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، لیکن حق کو پہچاننا بہت مشکل ہے. میں ایمانداری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور باطل کو پہچاننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. آپ غور فرمائیں، ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، آپ یہ تصور کریں گے کہ نمازیں پڑھ کے باطل پر ہے، روزے رکھ رہا ہے اور باطل پر ہے، حج کر رہا ہے اور باطل پہ. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے وہ باطل پہ ہے، رکوع پہ رکوع کر رہا ہے وہ باطل پہ ہے، قیام پہ قیام کر رہا ہے وہ باطل پہ ہے؟ لیکن ایسا منظر ہم نے کہاں دیکھا؟ ہم نے ایسا منظر تب دیکھا جب آدم علیہ السلام کو سجدے کی نوبت آئی اور اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. تو اب تک کہ نہیں معلوم دے رہا تھا، اب تک کہ تو زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ علیہ السلاموں کی بزم ہے، لیکن انہی کے بیچ سے پتہ چلا کہ کانا من الکافرین بھی یہیں موجود ہے. ذرا سی آپ کی میں توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ صاحب سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے. دیکھیے جناتوں میں سے تھا ابلیس، مگر صفوف ملائکہ میں ترقیاں کر کے شامل ہوا ہے، ترقیاں کر کے ابلیس شامل ہوا ہے. یعنی کسی پرموشن کی بنا پر آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی سفارش کی بنا پر وہاں پہنچ گیا ہے. شیطان نے بہت ترقیاں کی ہیں اور ایسی ترقیاں کی ہیں کہ 87 مقامات پر، بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، 87 مقامات پر قرآن مجید میں شیطان کا نام ہے. لیکن کیا قرآن میں نام آ جانے سے شیطان مقدس ہو جائے گا؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ کہہ دینا کہ صاحب قرآن میں ذکر ہوا ہے تو صرف ذکر ہوا ہے، اس سے کوئی مقدس نہیں ہوتا. کیسے ذکر ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے. شیطان نے ترقیاں کی اور ترقیاں کرتے کرتے صفوف ملائکہ میں پہنچ گیا. ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے اعلان کیا، فرشتوں سے کہا کہ زمین پہ جاؤ اور مٹی لے کر آؤ. ایک ایک آدمی کی توجہ چاہ رہا ہوں. فرشتوں سے کہا کہ زمین پہ جاؤ مٹی لے کر آؤ. فرشتوں سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ مٹی زمین سے لے کر آؤ؟ دیکھیے خدا کو کسی چیز کی تعمیر کرنے کے لیے مستری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لیبروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صاحب کن فیکون ہے. اس نے کس سے کہا کہ یہ آسمان بنا دو میرے لیے؟ وہ تو کن فیکون کہہ رہا ہے، وہ چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں. اس نے کن کہا ستارے بن گئے، اس نے کن کہا آسمان بن گئے، اس نے کن کہا کہکشاں خلق ہو گئی، اس نے کن کہا دریاؤں کو روانی مل گئی، اس نے کن کہا 7 زمینیں بن گئیں، اس نے کن کہا 7 آسمان بن گئے، اس نے کن کہا ستارے بن گئے، اس نے کن کہا سورج بن گیا، اس نے کن کہا چاند بن گیا. تو جو اس منزل پہ ہو، صاحب کن فیکون ہو، اس کو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ فرشتوں زمین پہ جاؤ اور مٹی لے کر آؤ؟ آدم کو بھی کن فیکون کی منزل سے خلق کر دیتا. لیکن اللہ نے یہ انتظام کیا کہ فرشتوں کو زمین پہ بھیجا جائے اور فرشتوں سے کہا جائے کہ تم مٹی لے کر آؤ، اور انہی فرشتوں سے کہا جائے کہ تم پانی لے کر آؤ، اور انہی فرشتوں سے کہا جائے کہ اس کا خمیر بناؤ، اس کا پتلا جب تیار ہو جائے تو اس کو سجدہ کرو. آپ ذرا سی توجہ چاہ رہے ہیں؟ بھائی لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، خود ہی آپ کاغذ لے کر آ رہے ہیں، خود ہی آپ لکڑی لے کر آ رہے ہیں، خود ہی آپ تعزیہ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی آپ اس تعزیے کا احترام کر رہے ہیں. ہم اتنا نہیں سوچتے، ہم یہ دیکھتے ہیں فرشتے خود ہی مٹی لے کر آئے، خود ہی پانی لے کر آئے. فرشتوں نے یہ دیکھا کہ نسبت خدا کی طرف ہے، لہٰذا آدم کے پیکر کی تعظیم کی. تو جو فرشتوں کی سوچ ہے وہی ہماری سوچ ہے. فرشتوں نے دیکھا پیکر کی نسبت خدا کی طرف ہے، ہم نے دیکھا تعزیے کی نسبت حسین کی طرف ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
آپ غور فرما رہے ہیں، پیکر بھی بنایا جا رہا ہے جناب آدم کا، مٹی بھی وہی لا رہے ہیں، سب نے سجدہ کیا۔ قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا کہ اس نے بھی سجدہ کیا تھا، اس نے بھی سجدہ کیا تھا۔ بھائی بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نام لے کے لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نام لے کے لعنت کیوں کر رہے ہیں۔ اتنے فرشتوں نے سجدہ کیا، کسی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جس نے سجدہ نہیں کیا اس کا نام بتا دیا گیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اس کا نام ہم کو بتا دیا گیا، اور ایسا طوق لعنت پہنایا گیا، ایسا طوق لعنت پہنایا گیا۔ بھائی پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس انداز سے تو فرعون پہ بھی لعنت نہیں ہوئی ہے، اس انداز سے تو نمرود پہ بھی لعنت نہیں ہوئی ہے، اس انداز سے تو شداد پہ بھی لعنت نہیں ہوئی ہے، حالانکہ یہ تینوں بڑے منحوس تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، میں انہی تینوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تینوں بڑے منحوس تھے، مگر اس انداز سے نہ نمرود پہ لعنت ہوئی ہے، نہ شداد پہ لعنت ہوئی ہے، اور نہ فرعون پہ لعنت ہوئی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار کیوں ابلیس پہ لعنت پہ اتنی شدت کیوں؟ کہا تمہیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، یہ فقط لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں، مگر ابلیس لا الہ الا اللہ کا بھی منکر ہے اور ولی اللہ کا بھی منکر ہے۔ تو جو ولی اللہ کا منکر ہوگا اس پر نام لے کے لعنت کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین میں لکھتے ہیں، شیخ صدوق بہت بڑا نام ہے، حالانکہ بڑی آسانی سے ہمارے یہاں نام لے دیا جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد کے کوئی شیخ صاحب ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے شیخ صدوق۔ اور فرما رہے ہیں آج کل کیا زمانہ آ گیا ہے کہ آداب و القاب بہت زیادہ ہیں، اور فرما رہے ہیں لیکن پہلے کا زمانہ یہ تھا کہ شیخ صدوق، شیخ کلینی، لیکن شیخ صدوق ایک بڑا وزنی نام ہے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ میں لکھتے ہیں کہ 700 ملکوتی برس گزر گئے، 700 ملکوتی برس۔ آدم علیہ السلام کا پیکر فرشتوں کے سامنے رکھا رہا، اللہ نے فرشتوں سے پیکر بنوایا اور فرشتوں کے نگاہوں کے سامنے پیکر رکھا رہا۔ اب اس کی علت اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، اس لیے پیکر رکھا رہا کہ تاکہ فرشتوں کے ذہن میں بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں کہ خلیفہ کا تصور آ جائے، خلیفہ کا تصور آ جائے، کیونکہ ایک اچانک ایک نئی چیز جب نمودار ہوتی ہے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آج سے پہلے تو ایسا تھا نہیں۔ بھائی میں بھی کوئی نئی چیز یہاں پڑھ دوں جو آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم بھی تو مجلسیں سن رہے ہیں بچپن سے، آج سے پہلے تو ہم نے یہ سنا نہیں۔ اور فرمانے تو جو نیا کام ہوتا ہے اس پر ہمیشہ اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے۔ آج سے پہلے تو کوئی خلیفہ بنا نہیں تھا، فرشتوں کے سامنے 700 ملکوتی برس آدم علیہ السلام کا پیکر اس لیے رکھا رہا تاکہ فرشتوں کے ذہن میں خلیفہ کا تصور آ جائے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ شیخ صدوق اپنی کتاب کمال الدین میں بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا، لیکن سجدے کا حکم کب دیا گیا؟ سجدے کا حکم خدا نے تب دیا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ دیکھو جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں، اب میں اس کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کر رہے ہیں، لیکن جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تب تم اسے سجدہ کرنا۔ تو آپ غور فرمائیں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے آدم علیہ السلام کا پورا جسم آدم کا تھا، صرف روح جو تھی وہ خدا کی طرف منسوب تھی۔ آپ متوجہ ہیں، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے پورے کا پورا جسم آدم کا ہے، صرف روح اللہ کی طرف منسوب ہے۔ آدم کی کتنی تعظیم ہو رہی ہے، آنکھیں آدم کی، اور فرما رہے کان آدم کے، زبان آدم کی، چہرہ آدم کا، ہاتھ آدم کے، صرف روح اللہ کی طرف منسوب ہے، تو اتنی تعظیم ہے۔ سوچئے اس کی کتنی تعظیم ہوگی جس کی آنکھیں عین اللہ ہو، کان اصل اللہ ہو، زبان لسان اللہ ہو، خود ولی اللہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کر دیں۔ آدم علیہ السلام کا پیکر جب بننے لگا، دیکھیے یہ زمین پہ خلیفہ کی خلقت ہو رہی ہے، بنائے زمین کے لیے جا رہے ہیں، بن آسمانوں پر رہے ہیں، اور فرشتے وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم کو بھی تو موقع ملنا چاہیے۔ آج تک فرشتوں نے کبھی نہیں کہا، اور فرما رہے ہیں سب کو سب کچھ ملا، فرشتے دیکھتے رہے، لیکن فرشتوں نے کبھی نہیں کہا کہ پروردگار ہم کو بھی تو یہ موقع ملنا چاہیے۔ یہ آدم علیہ السلام کو جب خلافت مل رہی ہے تبھی فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کو معلوم ہے کہ یہ وہ خلافت نہیں ہے
جو مٹی کے ڈھیر پہ آ کے رک جاتی ہے۔ یہ وہ خلافت ہے کہ رہے گا خلیفہ زمین پر مگر حکومت آسمانوں تک کرے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اشارہ یہ کرے گا، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اشارہ کرے گا تو آسمان پہ چمکنے والا سورج اس کے ارادے پہ پلٹ آئے گا، یہ اشارہ کرے گا تو آسمان پہ چمکنے والا ستارہ ان کی دہلیز پہ اتر آئے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ خلافت جناب آدم علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ ایک سجدے کا انکار کیا ابلیس نے، ورنہ ہزاروں سجدے کیے تھے ابلیس نے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور 2 سجدے ابلیس کے ایسے تھے کہ 4000 ملکوتی برس گزر گئے۔ اور فرما 4000 ملکوتی برس گزر گئے مگر سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا تھا ابلیس نے۔ بھئی اتنی تو جناب نوح علیہ السلام کو زندگی نہیں ملی تھی جتنے ابلیس نے سجدے کیے تھے، لیکن آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا۔ ایک سجدہ آدم کا انکار کیا۔ میں ایک سامنے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا نا کہ باطل کو پہچاننا دیکھیے کتنا دشوار ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتیں نہیں بتائیں گی کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ آپ کبھی عبادت سے نہیں پہچان پائیں گے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے۔ جیسے ابلیس کو نہیں پہچانا جا سکا، حالانکہ تھا باطل پر اور پرانا کافر تھا۔ قرآن نے کہا یہ تو پرانا کافر ہے، یہ آیا ملائکہ کی بزم میں ہے مگر یہ ہے پرانا کافر۔ کھلا کیسے؟ نہ نمازیں بتا رہی ہیں، نہ رکوع بتا رہا ہے، نہ قیام بتا رہا ہے۔ ولی اللہ کی دشمنی نے بتایا کہ یہ باطل پر ہے۔ تو اب عبادتوں سے فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اعلان ولایت علی پر نظر رکھیے گا۔ اور فرما رہے ہیں جو ولایت علی کا اعلان سن کے بگڑ جائے، چاہے جتنی نمازیں پڑھنے والا ہو، اور فرما رہے ہیں وہ باطل پر ہے۔ اب آپ اعلان پہ نظر رکھیے۔ جیسے حافظ ابن نعمان فہری جو تھا، وہ نبی کے ساتھ سوچیے آپ، ایک عام انسان کے ساتھ حج کرنا اور نبی کے ساتھ حج کرنا، ایک عام مولوی کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنا، لیکن کتنا زیادہ غضبناک ہو گیا تھا وہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ غور فرمانے تو وہ کہنے لگا مولا علی کی ولایت کا اعلان سن کے بہت سے لوگ ناراض ہوئے، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا بغض جو تھا وہ چھپا لیا، اس کے دل میں جو ابال تھا یہ ابل پڑا اور نبی سے آ کے کہنے لگا کہ یہ اعلان ولایت علی آپ نے کیا ہے یا خدا نے کروایا ہے؟ بھائی کمال کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی، یہ تو بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے یا خدا نے کروایا ہے؟ اور نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جب تک کہ وحی ربانی نہ ہو۔ اور اس نے کیا عمل انجام دیا؟ اذ کان ھذا ھو الحق من عندک، نبی سے میدان میں جا کے کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر یہ حق ہے، اگر یہ حق ہے، بھائی دیکھیے حق گوئی جو بات ہو رہی ہے نا، یہی تو موضوع ہے نا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں۔ اور فرمانے بھائی ہم ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں، اور ابتدائی میں عرض کر دوں ہمارا عقیدہ ہماری اذانوں میں واضح ہے۔ ہماری اذانیں اگر کوئی غور سے سنے تو ہمارا عقیدہ واضح ہے۔ لا الہ الا اللہ اعلان حق ہے، محمد رسول اللہ اعلان حق ہے، علی ولی اللہ اعلان حق ہے، وسیع رسول اللہ اعلان حق ہے۔ اور پوری آیت پر کیونکہ ہم عمل کرتے ہیں اس لیے وہ خلیفتہ بلا فصل کہہ کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملا رہے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر علی کو حق کہا گیا ہے تو ہم علی کی ولایت کو کسی کی ولایت کے ساتھ مخلوط کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ولایت خالص ہے۔ جیسے حافظ ابن نعمان فوری نے رسول کی باتیں سنی اور جا کے میدان میں کہا پروردگار اگر یہ اعلان ولایت علی حق ہے تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار مجھ پر آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کر دے۔ آپ ایمانداری والی بات بتائیے، یہ شخص جو تھا یہ بے حد کائیہ شخص تھا، بے حد کائیہ شخص تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حافظ قرآن تھا۔ بھئی آپ کی ذرا سی میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ شخص حافظ قرآن تھا، یہ قرآن کو پڑھے ہوئے تھا، قرآن کو دل میں اتارے ہوئے تھا، ایک ایک آیت کو یاد کیے ہوئے تھا، حافظ تھا۔ اور فرما رہے ہیں اور یہ جو جملے کہہ رہا ہے اللہم اسکان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ علی کی ولایت کا اعلان حق ہے تو یہ جملے یہ بہت سمجھ کے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ذات مقدس ان کے درمیان ہے، کیونکہ تم رحمت ہو اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ آپ متوجہ ہیں؟ اس کو معلوم تھا کہ عذاب نہیں آئے گا کیونکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی ذات مقدس ان کے درمیان موجود ہے۔
اس نے بڑے یقین سے اور بڑے اعتماد سے یہ دعا مانگی تھی کہ جب عذاب نہیں آئے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ رسول نے جھوٹ بولا ہے، یہ اعلان ولایت علی اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے، یہ انہوں نے زبردستی علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تو ضمانت لے رہا ہے نا، اور اللہ کی سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہی اصول ہے نا، جب کہہ دیا کہ عذاب نہیں آئے گا تو اس کے معنی کیا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، اور اس نے یقین سے دعا مانگی ہے کہ جب عذاب نہیں آئے گا تو ہم نبی پر تہمت لگا دیں گے کہ نبی نے جھوٹ بولا۔ اب میں کل کے واقعے سے اگر آپ کی نظر ہے تو ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو نبی کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے غلطی سے کوڑا مار دیا، یعنی یہ اس زمانے میں نظریہ قائم کیا جا رہا تھا کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا غدیر کے میدان میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کوڑا مارنے میں غلطی ہو گئی۔ لیکن خدا نے کیا انتظام کیا؟ اس خدا نے کہ جس نے قرآن میں ضمانت لی تھی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آئے، اور پتھر سیدھے جو گرا تو حافظ ابن نعمان فوری کے سر پہ آ کے لگا، وہیں اس کا انتقال پرملال ہو گیا۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے جنازہ دیکھ کے کہا ہوگا بخن بخن، اے علی مبارک ہو، آج آپ مومنوں کے بھی مولا ہو گئے، مومنات کے بھی مولا ہو گئے، اور میرے بھی مولا ہو گئے۔ اب آپ اس جملے پہ اگر غور کیجئے تو مومن الگ ہو گئے، مومنات الگ ہو گئی، اور یہ خود الگ ہو گئے، لیکن مبارکباد دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے جنازے دیکھ کے مبارکباد دے رہے ہوں، لیکن خدا نے اصول بدل کے بتا دیا۔ بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، اللہ نے اصول بدل کے بتا دیا کہ دیکھو ہم ہر ایک کو بخش دیں گے، علی کی ولایت کے منکر کو نہیں بخشیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہر ایک کو بخش دیا جائے گا۔ تو علی کی ولایت کا جو منکر ہے نا، وہ بہت خوش نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں۔ یہ تو ابلیس بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے آدم کو نہیں مانا، ایک حکم اپنے نہیں مانا، تو کون سا ایسا گناہ ہو گیا۔ توق لعنت پہنا کے نکالا گیا ابلیس کو۔ سوچئے کہ جو آدم کی ولایت کا منکر ہو، جب وہ ابلیس ہوتا ہے تو جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ولایت علی کا مسئلہ ہے اور بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آپ غور رہے ہیں، ہم پر ایک طبقہ معترض ہے کہ صاحب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو نیا سال، محرم نیا سال تو ہے ہی ہے، نیا سال کا آغاز ہوتا ہے تو رونے سے آغاز ہوتا ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ غور رہے ہیں کہ ہر رونے کو اس رونے سے نہ ملاؤ، فرش عزا پہ رونے والے کو اس رونے والے سے نہ ملاؤ جو غار میں رویا کرتا تھا۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ غور فرمانے، فرش عزا پہ بیٹھ کے رونا اور ہوتا ہے اور غار میں رونا اور ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم پر وہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی یہ لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم پر وہ اعتراض کرتے ہیں جن کے بزرگ خود غار میں رویا کرتے تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، رونا بھی جو بدعت ہے تو ایسا کر دے۔ ماتھر لکھنوی کہہ رہے ہیں کہ رونا بھی جو بدعت ہے تو ایسا کر دے بچہ کوئی ہنستا ہوا پیدا کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ نے ہر ایک کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کیا ہے۔ ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے اور ہمارا خون جل جاتا ہے جب ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایسی تقریر فرمائیے کہ سب آ کے بیٹھ جائیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اب ان سے یہ کہہ دو، جو بھی کہتے ہیں کہ ایسی پڑھیے کہ سب آ جائیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے یہ کہہ دیں کہ برقع پہن کے ابو سفیان بھی آتا تھا، نبی کی زبان سے قرآن سنتا تھا۔ بھئی یہ تاریخیں ہیں، یہ لال مسجد والوں نے تو بعد میں برقع پہنا، یہ سیرت ابو سفیان بہت پرانی ہے۔ وہ برقع پہن کے آتا تھا، نبی کی بزم میں بیٹھتا تھا، قرآن سنتا تھا۔ لیکن کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ بزم میں بیٹھ جانے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا۔ ابو سفیان رسول کی بزم میں آ کے بیٹھتا تھا اور قرآن نبی کی زبان سے سنتا تھا، مگر اثر وثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ تھا ابو سفیان۔ تو آپ غور، جس کے دل میں صنم قریش بیٹھے ہوتے ہیں اس پر ولایت کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ یا جملہ بدل کے عرض کر دوں، جس کے دل میں یزید آرام کر رہا ہوتا ہے وہ حسین کی آواز پہ لبیک کہہ کے نہیں آتا۔ ہر ایک کا مقدر ہر جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
ورنہ ہم نے دیکھا 950 برس، آپ کی توجہ میں جا رہا ہوں، 950 برس، اور یہ میں ابو ہریرہ کی روایت نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں۔ 950 برس جناب نوح نے تبلیغ کی، 950 برس، اور عالم کیا تھا؟ شکوہ جناب نوح کا قرآن میں موجود ہے، شکوہ کیا ہے جناب نوح نے، کہنے لگے پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے پروردگار میں نے اس منحوس قوم کو دن و رات بلایا، یہ جو میری قوم ہے یہ بڑی منحوس ہے، میں نے ان کو دن میں بلایا، میں نے ان کو رات میں بلایا، مگر یہ آئے ہوئے نہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں، آپ نہیں کہتے ہیں لیکن آپ کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسی پڑھیے کہ سب آگے بیٹھ جائیں، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ 950 برس نبی نے تبلیغ کی۔ آپ غور فرمائیں، تو جس کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آیا۔ جناب نوح کہنے لگے پروردگار دو ہی راستے ہیں، یا مجھے اٹھا لے یا اس منحوس قوم کو اٹھا لے۔ آپ غور فرمائیں، جناب نوح علیہ السلام کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ لیکن نبی نے نہ آنے کا شکوہ کیا کہ پروردگار میں بلاتا رہا یہ آئے نہیں۔ سوچئے نبی کو کسی جنگ کے میدان میں نوح کو چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے، سوچئے وہ کیسے ہوں گے کہ نبی جنگ کے میدان میں اکیلے گرے ہیں اور نبی بلا رہے ہیں اور وہ اور تیز بھاگ رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بلاتا رہا پروردگار یہ آئے نہیں، لہٰذا دو ہی راستے ہیں، یا مجھے اٹھا لے، اور اللہ کو آپشن دے دیے جناب نوح نے کہ پروردگار یا مجھے اٹھا لے یا اس منحوس قوم کو اٹھا لے۔ اب جناب نوح کو حکم دیا جا رہا ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ایک سفینہ بناؤ میرے نبی، ایک سفینہ بناؤ۔ اب جب سفینہ بننے لگا تو دیکھیے سفینے کی طول و عرض دیکھیے کتنی زیادہ ہے، 600 میٹر لمبا سفینہ ہے، 600 میٹر لمبا اور 300 میٹر اس کی عرض ہے۔ ایسا سفینہ جناب نوح بنا رہے ہیں اور قوم اس کا بھی مذاق اڑا رہی ہے کہ دیکھیے ان کے کیا عالم ہے، یہ تو گویا دیوانے ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، فقال ملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو جناب نوح سے کہنے لگا کہ تم تو ہم جیسے ہو۔ قرآن نے کہا یہ کافر جو تھے یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، تو نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ با ایمان ہونے کی دلیل نہیں، یہ کفر کی علامت ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اب جناب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا نوح سفینہ بناؤ، لیکن خدا نے قرآن میں کیا اعلان کیا؟ حبیب سفینہ بناؤ، اے نوح سفینہ بناؤ، وصلہ الفلک بأعیننا ووحینا۔ اے نوح سفینہ تو بنا رہے ہو، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نوح سفینہ بناؤ، مگر دیکھو اپنی مرضی سے سفینہ نہ بنانا۔ اور فرما رہے ہیں اللہ اعلان کر رہا ہے میرے نبی سفینہ بناؤ، مگر اپنی مرضی سے سفینہ نہ بنانا، بلکہ ہماری وحی کے مطابق بنانا، ہماری وحی نازل ہوتی رہے گی اور تم سفینہ بناتے رہنا اور ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا۔ معلوم ہوا کہ وقتی عذاب سے اگر نجات دلانا ہو، وقتی عذاب تھا نا جو جناب نوح علیہ السلام کے سفینے کے چلنے کے وقت آیا تھا، وقتی عذاب ہے، لیکن وقتی عذاب سے نجات دلانے کے لیے اگر کوئی نبی کوئی سفینہ بنائے تو اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق بنائے گا اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے بنائے گا۔ تو قیامت تک کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے اگر رسول خدا کوئی سفینہ بنائیں تو امت کی مرضی سے نہیں بنائیں گے، بلکہ چادر کے نیچے پنجتن پاک جمع ہو جائیں گے، آیا تطہیر اتر کے سفینہ بنائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں یہ منزلت کیسی ہے؟ سفینہ جناب نوح علیہ السلام جب بنا رہے تھے، ایک دو جملے اور سن لیجئے، سفینہ جب جناب نوح علیہ السلام بنا رہے تھے تو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یہ ایک پرانا قاعدہ ہے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ فرعون کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، رائے یہ قائم ہوگی کہ تو فرعون کا چمچہ ہے، لیکن قرآن نے کیا اعلان کیا کہ یہ چمچہ ومچہ نہیں ہے فرعون کا، یہ تو مومن ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، بیٹھا ہے ملائکہ کی صف میں اور قرآن نے کہا ارے تو پرانا کافر ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی کہیں دائیں بائیں پتہ چلا دفن ہو جائے تو ہم اس کو مقدس بنا دیں کہ صاحب دیکھیے ایسے نہ ہوتے تو یہاں کیوں ہوتے اور ویسے نہ ہوتے۔ سب منیت کی منزل پہ نہیں ہے، اور فرمانے اصل چیز ہے منیت کی منزل پر ہونا۔ آپ کی توجہ ہے یہ جو بار بار نبی تعارف کراتے تھے نا کہ دیکھو یہ مجھ سے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے میں ان سے ہوں، اولنا محمد اوسطنا محمد، یہ جملے ہر ایک نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کا جو قاعدہ ہوتا ہے نا، جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی۔ آپ غور فرما رہے ہیں غیروں پر کیا اثر ہوتا تبلیغ کا؟
جب ان کی اپنی زوجہ ایسی نکلی کہ قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے جن دو بیویوں کو نبی کی مثال بنایا ہے ان میں سے ایک نوح کی زوجہ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں نبی کی زوجہ ام المومنین ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو۔ یہ بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ارے کچھ صحیح نبی کی زوجہ ہیں، کچھ صحیح، یہ دو جملے ہوتے ہیں، دو لفظ ہوتے ہیں، کچھ اور صحیح، تو کچھ تک تو ٹھیک ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ کا جملہ ہے نا کہ کچھ صحیح نبی کی زوجہ ہیں، یہ خلاف قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ، میں مومنوں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں لیکن مثال مومنوں کے لیے نہیں دی ہے، قرآن نے مثال دی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ نے کافروں کے لیے جن دو نبیوں کی بیویوں کو مثال بنایا ہے ان میں سے ایک نوح کی زوجہ ہے اور ایک جناب لوط کی زوجہ ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے کون سا ایسا عمل انجام دے دیا جناب نوح کی زوجہ نے کہ اللہ نے کافرہ نہیں کہا ہے، کافروں کے لیے مثال کہا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کافر میں اور کافروں کے لیے مثال ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جناب نوح کی زوجہ کو اللہ نے کافروں کے لیے مثال بنا دیا۔ کیا کیا تھا جناب نوح کی زوجہ نے؟ دشمنوں کو نبی کی باتیں بیان کی تھیں، یہ عمل انجام دیا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر زوجہ کو نبی کی اس بیوی سے نہ ملاؤ۔ غور فرمانے، ایک بیوی وہ ہے کہ جس کی چادر سے اسلام بچ رہا ہے، آپ اس کو اس خاتون سے نہ ملائیے کہ جس کی چارپائی کے نیچے ہوئے رکھے ہوئے قرآن کو بکریاں چڑھ جائیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ ہر چیز کو ملائیے نہ، اس کو جس کے احترام میں نبی اٹھ کے کھڑے ہوں اس کو اس خاتون سے نہ ملائیے جو اونٹ پہ بیٹھ کے نبی سے لڑنے چلی جائے۔ اور فرما رہے ہیں تو ہر چیز کی ایک منزلت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے جس خاتون کو مثال بنایا ہے وہ نوح کی زوجہ ہے۔ جناب نوح کی زوجہ نے جناب نوح کی باتیں بیان کر دی دشمنوں کو، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بنا کے پیش کر دیا۔ اور دوسرا کام کیا کیا جناب نوح کی زوجہ نے کہ بیٹے کو ایسا چابی بھری۔ بھائی میں نوجوانوں کی خدمت میں خاص طور پہ عرض کروں گا، دیکھیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے لیکن باپ جو ہوتا ہے اس کا درجہ ایک اسٹیپ اونچا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے وہ صفر ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جس کا باپ اس سے راضی نہ ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اگر خوشبو نہ سونگھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جنت سے اتنا دور ہوگا کہ جنت میں جانا وانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے باپ کا درجہ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہمارے باپ کا درجہ ہے کہ اگر ہمارا باپ ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم بوئے جنت نہیں سونگیں گے۔ سوچئے اس کا کیا درجہ ہوگا جس کے لیے نبی یہ فرما رہے ہیں اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اس کا کیا درجہ ہوگا؟ جناب نوح علیہ السلام کا کیونکہ درجہ بڑا ہے، باپ بھی ہیں، صرف نبی نہیں ہیں بلکہ باپ بھی ہیں، اور ایک درجہ اور بلند کیا ہے کہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ لہذا باپ کو ماں نے بیٹے کو جو چابی بھری تو بیٹا جا کے کھڑا ہو گیا پہاڑ پر۔ اب جو جناب نوح علیہ السلام نے، بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جناب نوح ہیں اور فرما رہے ہوں جناب نوح نے دعا یہ مانگی تھی کہ پروردگار اب جو میں سفینہ بنا رہا ہوں تو سب کو ہلاک کر دے۔ دیکھیے نبی کی خاص صفت ہوتی ہے، حجت خدا کی خاص پہچان ہوتی ہے، کہنے لگے پروردگار کسی کو بھی اس زمین پہ زندہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو ان کی نسلیں بھی کافر ہوں گی۔ یعنی نبی کی پہچان کیا ہے؟ صرف نظر فرد پہ نہیں ہوتی ہے بلکہ نسلوں پہ ہوتی ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے کیوں چلا کرتی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے جو آتا ہے اس کی نظر افراد پہ نہیں ہوتی ہے بلکہ نسلوں پہ ہوتی ہے۔ کہنے لگے پروردگار کسی کو نہ چھوڑنا۔ تو آپ ایمانداری والی بات بتائیے، جو نبی یہ دعا کر رہا ہو ایک روز پہلے کہ پروردگار کسی کافر کو نہ چھوڑنا، وہ اس سے کیا آپ یہ توقع کریں گے کہ اپنے بیٹے کو پہاڑ پہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ پروردگار یہ تو میرا بیٹا ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے وہ پروردگار سب کو برباد کر دے، جتنے کافر ہیں سب کو ہلاک کر دے، وہ بیٹے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ پروردگار مگر یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ یہ کوئی پریوار واد والا مسئلہ تو نہیں ہوا جا رہا ہے، اور فرما رہے ہیں یہ تو فیملی والا مسئلہ ہوا جا رہا ہے کہ بیٹا اپنا نظر آیا تو کہنے لگے پروردگار سب کو برباد کر دے مگر اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ خدا کی قسم عدل کے خلاف ہے کہ کوئی نبی اپنے بیٹے کو دیکھ کے یہ کہے کہ پروردگار مگر یہ تو میرا بیٹا ہے۔ علماء نے اس عقدے کو کس طرح بیان کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جناب نوح کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹا کافر ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بیٹا کافر ہے، اس لیے کہ بیٹا منافق تھا، نوح کے سامنے ظاہر کرتا تھا اپنے کو مومن اور تھا کافر۔
آپ غور فرما رہے، بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. دیکھیے اب پہاڑ پہ جب چڑھا، اب جو جناب نوح کیوں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرا بیٹا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ظاہر کرتا تھا ایمان، تھا کافر. کس چیز نے بتایا کہ بیٹا کافر ہے؟ بتایا سفینے کی دشمنی نے. بھائی بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں. کس چیز نے بتایا؟ عبادتوں نے نہیں بتایا، سفینے کی دشمنی نے بتایا کہ بیٹا مومن نہیں ہے نوح، بیٹا تمہارا کافر ہے. اب قیامت تک کے فیصلہ ہوگا تو عبادتوں سے نہیں ہوگا بلکہ سفینے سے ہوگا. اسی لیے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. اب آل محمد کی محبت بتائے گی کون مومن ہے کون کافر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ان کی محبت بتائے گی. اور فرمانے اب نہ کوئی فرقہ بتائے گا اور نہ نمازیں بتائیں گی. نمازوں اور روزوں سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے وہ لوگ جو بہت زیادہ اس بات پر سینہ تان کے کھڑے ہیں کہ بہت پڑھی ہیں ہم نے نمازیں، اور فرمایا کثرت عبادت کا مطالبہ کیا ہی نہیں جا رہا ہے، بہترین عبادت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کثرت اور ہوتی ہے، بہتر اور ہوتا ہے. اور فرمانے ساری کائنات کی عبادتیں ملا دیجئے تو یہ اکثر ہو رہی ہیں، لیکن علی کی ایک ضرب جو ہے ان ساری عبادتوں پہ افضل ہے. اور فرمانے بہترین عبادت ہو تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، اور فرمانے قیامت کے دن ایک ایک کو اندازہ ہو جائے گا کہ عظمت آل محمد کیا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پل صراط پہ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور جبینیں دیکھ کے بتائیں گے. قیامت کے دن علم بھی اٹھے گا. اب چاہے کسی کا نکاح ٹوٹے اور چاہے جتنا بڑا نقصان ہو، قیامت کے دن علم اٹھے گا. اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ ایک منادی ندا دے گا اینا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، اور مولا علی کے ہاتھوں میں علم ہوگا، اور چھوٹے چھوٹے جتنے علم ہوں گے وہ اسی علم کے سائے میں رہیں گے. اور فرما رہے ہیں دیکھیے علم جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھوں میں ہے، مگر علم ہے رسول خدا کا. صاحب اللواء الحمد یہ کس کا لقب ہے؟ یہ رسول کا لقب ہے. لیکن علم منسوب کس سے ہو گیا؟ جب خیبر میں نبی نے علم دیا تو مولا علی کو کیا کہہ کے دیا؟ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اور انہوں نے تو حدیث رسول بھی کی تائید بھی ہے، اور مولا علی کو خیبر کے میدان میں علم دیا ہے رسول نے. نہ دیتے تو اسلام کا 40واں ہو جاتا. اور فرما رہے ہیں غدیر خیبر کے میدان میں علم دیا. سوچئے کن کن ہستیوں کے ہاتھ میں یہ علم رہا. بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، کن کن ہستیوں کے ہاتھ میں یہ علم رہا. رسول کا علم ہے، دین کا نشان ہے. کبھی حیدر کرار کے ہاتھ میں، کبھی جناب حمزہ کے ہاتھ میں، کبھی جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں. لیکن آج علم منسوب کس سے ہو گیا ہے؟ کس سے نسبت ہو گئی ہے علم کو؟ علم کو ابو الفضل العباس سے نسبت ہو گئی ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے کتنی بڑی بڑی شخصیوں کے ہاتھ میں علم رہا، لیکن آج جب آپ علم کو دیکھتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ علی کا علم آ رہا ہے، یہ حمزہ کا علم آ رہا ہے، یہ جعفر طیار کا علم آ رہا ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ابو الفضل العباس کا علم آ رہا ہے. بس آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. میں 2 جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا. خدا کی قسم یہ اس انداز سے علم کو اٹھایا ہے جناب ابو الفضل العباس نے کربلا کے میدان میں کہ پھر اس کے بعد علم نہ علی سے منسوب ہوا اور نہ کسی اور شخصیت سے منسوب ہوا. علی نے اپنے ہاتھوں سے علم دیا عباس کو، اور کہنے لگے عباس، حسین کو دیکھ کے کہنے لگے عباس خبردار، چاہے جیسا بھی وقت آ جائے کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا عباس. 28ویں رجب کو جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، آپ روئیں گے، میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا. 28ویں رجب کو جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا تو قافلے کی ترتیب کس طرح سے تھی؟ حسین ابن علی کا گھوڑا سب سے آگے تھا، داہنے بائیں بنی ہاشم کے جوان تھے، بیچ میں بیویوں کی محملیں تھیں، اور سب سے پیچھے جناب ابو الفضل العباس کا گھوڑا تھا. یہ قافلے کی ترتیب تھی. اب میں آپ کے سامنے بہت حساس بات عرض کرنے جا رہا ہوں. آج جب آپ علم اٹھاتے ہیں، جب آپ تعزیہ اٹھاتے ہیں، جب حسین کی زری اٹھاتے ہیں تو ترتیب کیا ہوتی ہے؟ آج ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عباس کا علم زری حسین کے آگے ہوتا ہے. اور فرمانے کل ترتیب کیا تھی کہ حسین کا گھوڑا آگے تھا، عباس کا گھوڑا سب سے پیچھے تھا. آج ترتیب کیا ہے کہ جب جلوس برآمد ہوتا ہے تو عباس کا علم آگے ہوتا ہے، حسین کی زری پیچھے ہوتی ہے. حالانکہ امام کے آگے کھڑے ہونے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. آپ کربلا چلے جائیے، کربلا میں اگر کوئی زری کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتا ہے مولا حسین
حسین کی تو خادم آ کے اس کو منع کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ زری کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ ابو الفضل العباس کا درجہ ہے کہ کربلا آپ جائیں تو علماء کربلا میں فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں وارد ہو تو پہلے عباس کی زری پہ جایا کرو، پھر اس کے بعد حسین کی زری پہ جایا کرو، چاہے کہ عباس امام نہیں ہے لیکن پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ پہلے روضہ ابو الفضل العباس پہ حاضر ہو، اس کے بعد قبر حسین پہ جاؤ، اور جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر جگہ جانے کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے، اور حسین تک جانے کے لیے جو دروازہ ہے وہ ابو الفضل العباس ہے۔ آپ غور فرمائیں، عباس کل گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے، سب سے پیچھے عباس کا گھوڑا، سب سے آگے حسین کا گھوڑا۔ آج یہ ترتیب بدلی بھی کیوں ہے؟ میر انیس آل اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے انیس نے صرف مرثیے نہیں کہیں، ہم کو عزاداری کا فلسفہ بھی سکھایا ہے۔ میر انیس آل اللہ مقامہ کیا فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری، ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک۔ عباس آج تک حسین کے دفاع میں آگے کھڑے ہیں کہ میرے آقا پر، میرے سید و سردار پر کوئی حملہ نہ کر دے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جب قافلہ جانے کے لیے تیار تھا اور بالکل قافلہ آمادہ تھا، عباس گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے کہ ایک مرتبہ کنیز نے آ کے سلام کیا، اور کنیز نے کہا شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ جیسے ہی ماں کا نام سنا عباس دوڑتے ہوئے آئے، جناب ام البنین کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہنے لگے اماں کیوں بلایا ہے؟ اماں آپ جانتے ہیں اماں کیوں بلایا ہے؟ ماں کا مخصوص مزاج ہوتا ہے، ماں کو اپنی اولاد سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی، یہ ماں کا مخصوص مزاج ہے۔ اگر بیٹا سفر پہ جاتا ہے تو ماں کے جملے کیا ہوتے ہیں کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ لیکن یہ ابو الفضل العباس کی ماں ہے، بیٹا جا رہا ہے سفر پر حسین کے ساتھ، مگر جناب ام البنین بیٹے سے یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا تم جا رہے ہو اپنا خیال رکھنا، تینوں بھائی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، بھائیوں کا خیال رکھنا، زوجہ کا اپنی خیال رکھنا، تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ہے اس کا خیال رکھنا۔ جناب ام البنین نے عباس کو بلایا تو یہ کہنے کے لیے نہیں بلایا کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، بلکہ یہ کہنے کے لیے بلایا کہ عباس تم کو معلوم ہے نا میرے لال عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس جانتے ہو نا کہ تمہارے بابا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ عباس جانتے ہو نا، عباس یاد رکھنا اگر تم زندہ رہے، ماں کے جملے سنیے گا، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا، یاد رکھنا عباس تمہاری ماں ام البنین دودھ نہ بخشے گی۔ عباس جا تو رہے ہو لیکن دیکھو زہرا کی کمائی سے ہوشیار رہنا، عباس جاؤ زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا۔ آپ جانتے ہیں جناب ابو الفضل العباس کا کیا درجہ ہے؟ جناب ابو الفضل العباس کا درجہ سمجھنا ہے تو شیخ صدوق کی لکھی ہوئی اس روایت کی طرف رجوع کیجئے جو وہ اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی میدان محشر میں، اور رسول کی سواری کے سامنے جب سواری ٹھہرے گی تو رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہیں گے بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو؟ یہ رسول خدا پوچھیں گے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول یہ پوچھیں گے کہ میری بیٹی فاطمہ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو، ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا اپنی ابا کا دامن کھولیں گی اور کہیں گی بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت یدان مختوطان لولدی العباس، میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ۔ آپ غور فرمائیں قیامت کے دن حسین کی ماں ام البنین کے بیٹے عباس کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، یہ جناب ابو الفضل العباس کا درجہ ہے۔ اور یہاں ماں کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا جا تو رہے ہو لیکن دیکھو زہرا کی کمائی سے ہوشیار رہنا، حسین سے ہوشیار رہنا، زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا۔ اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا تمہاری ماں ام البنین دودھ نہ بخشے گی۔ جناب ام البنین قبر جناب فاطمہ زہرا پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے تو کربلا میں حسین کبھی رولا رولا کے نہ مارے جاتے۔ بڑا یقین ہے جناب ام البنین کو کہ حسین پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرا بیٹا ساتھ ساتھ گیا ہے۔ کسی ماں کو اپنی اولاد پہ اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا جناب ام البنین کو
جناب ابوالفضل العباس پہ ہے، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایک روز والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا، مدینہ والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھی اور منبر کے قریب آ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ہے والی مدینہ، یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے، یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ ابوالفضل العباس کی والدہ ہیں۔ وہ کہنے لگا بی بی کربلا میں عباس بھی مارے گئے۔ کہا والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے، پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے میرا بیٹا مارا گیا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی بی بی جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، ارے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا۔ پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، وہ فوج کا نشان علم پہلے عباس کے خون میں ڈوبا، پہلے عباس مارے گئے، پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا۔ بس جیسے ہی ماں نے سنا، ایک مرتبہ مسجد سے باہر تشریف لے گئیں، جنت البقیع پہنچی، قبر جناب فاطمہ زہرا پر آئیں اور قبر پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ رکھے اور کہنے لگے اے رسول کی بیٹی، اے حسین کی ماں، ارے قیامت کے دن گواہ رہنا، ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میری اولاد نے خدمت کی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔